آج کی آیت الیوم کے طور پر ہے آیت الملک۔ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی ایک جوان نے سوال کیا کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت ہے یا تین آیات؟ تو یاد رکھیے کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت لیا، بعض روایات نے، بعض نے تین آیتوں کو لیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، 253 اور 255، 256 اور 257، 55 کے بعد 56 اور 57، یہ تینوں آیات ملا کر آیات الکرسی کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر روایات میں تخصیص ہو کہ علی العظیم تک پڑھنا ہے، کمال ہے آیت الکرسی، قسم بخدا ایسی کمال ہے کہ جن جن کو صدق اللہ العلی العظیم میں علی اچھا نہیں لگتا تھا وہ بھی پڑھ رہے ہیں علی العظیم تک۔ عظیم ہو سکتا ہی نہیں مکمل جب تک اس میں گرامی علی موجود۔ صدق اللہ العلی العظیم میں علی پڑھیں کہ نہ پڑھیں، آیت الکرسی میں تو پڑھنا پڑے گا علی العظیم۔ تو اگر روایات میں علی العظیم تک بات پہنچی ہو تو پھر وہیں تک پڑھنا ذمہ داری ہے، اور اگر روایات میں ہم فیہا خالدون تک ہو تو وہاں تک مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو آیت الکرسی کو آیات الکرسی کہیں تو تین ہو جائیں گی، ورنہ ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ثواب حاصل کرنا چاہے تو تینوں پڑھ لے۔ کیا خبر کون سی آیت کی تلاوت کرتے وقت دل اس کا اس طرف متوجہ ہو جائے جہاں خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو خاص طور سے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جب تک تبرہ مکمل نہ ہو تب تک تولا کا ذائقہ کہاں مکمل ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ تو کل تک کا عنوان تھا آیت الکرسی اور آج کا عنوان ہے آیت الملک، اور آج بھی ایک آیت نہیں ہے، یہ دو آیتیں۔ یہ دو آیتیں کون سے سورے سے؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان دونوں آیتوں کو ملا کر آیت الملک کہا جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، حبیب کہیے اللہم اے اللہ، مالک الملک اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے من تشاء اپنے ملک کو واپس لے لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آخری جملہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اس آیت ملک کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ آئیے استعمال سے پہلے کچھ اشارے مکمل کروں۔ بہت سارے اس کے وظیفے لکھے ہیں علماء نے آیت ملک۔ اس سے پہلے جملہ یاد رکھیں کہ آیت ملک اسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں سب سے زیادہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ملک، توتی الملک، پھر ایک ملک، تنزع الملک، پھر ایک ملک، تین دفعہ لفظ ملک کو استعمال کیا۔ علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ تین دفعہ استعمال کرنے کا پیغام ہے کہ پیغمبر کے انقلاب سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے
تین بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی حکومت، ایک روم کی حکومت، ایک یمن کی حکومت. اور پیغمبر کے اس انقلاب کے بعد تینوں حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئیں. عروج خدا نے محمد کو دیا. اس لیے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ خدا جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے. وہ اقتدار بڑا پرانا تھا فارس والوں کا، وہ اقتدار بڑا مضبوط تھا روم والوں کا. کیا مضبوط تھا اقتدار یمن والوں، مگر سب ختم ہو گئے پیغمبر کی ذات مقدس. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت ملک میں اس کی علامتیں بیان کی. کیسی علامتیں بیان کی کہ پہچانو خدا کون ہے. خدا وہ ہے جو رات کو دن میں کھینچ کے لاتا ہے اور دن کو رات میں کھینچ کے لاتا ہے. میں سوچتا ہوں پہلے کبھی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اب سمجھ میں آتی ہے جب اردو کا محاورہ پڑھتے ہیں، کہیں کے دن بڑے کہیں کی رات بڑی. وہ تین حکومتوں کی رات دن کتنے بڑے تھے اور ان کی رات کتنی چھوٹی تھی. اب ان کی رات بڑی ہو گئی، ان کے دن چھوٹے ہو گئے. ایک محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے. پھر ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی کہ خدا رات کو دن میں کیسے لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں کیسے لے کے جاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ شام کے 6 سے لے کر 7 بجے تک کی 1 گھنٹہ کبھی رات میں شمار ہوتا ہے اور کبھی دن میں شمار ہوتا ہے. یا صبح کے ٹائم میں 6 سے 7 بجے تک یا 6:30 سے 7:30 تک کبھی یہ شمار دن میں ہوتا ہے کبھی رات میں ہوتا ہے. خدا دن کو بڑا کر رہا ہے، رات کو بڑا کر رہا ہے. یہ ہے ولوج، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ تخرج الحی من المیت، پروردگار کون ہے جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے نکالتا. اس کی کتنی مثالیں بن سکتی ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں. البتہ اتنی بات کافی کہ پروردگار کسی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، سبزے سے دانے کو نکالتا ہے. خدا نطفے سے انسان کو، انسان سے نطفے کو. پروردگار عالم نے ساری اپنی نشانیاں ان 2 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں، اس لیے اس کو آیت ملک کہتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا. جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے. اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم. تعطی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء. تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے. پروردگار میرے مالک فقضی انی دینی، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے. یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا. پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا. 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے.
قربتاً الی اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا. صلوات پڑھے محمد. ایسے ہی ہے بھائی، اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانی ہے. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے. تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں. یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا. جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی، اور رات کو سونے سے پہلے. اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اسی آیت ملک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ارشاد